آئس لینڈ میں ایک مہینے کی 32 کروڑ روپے آپ کو سیلری ملے گی، جس میں آپ کو رہائش، آپ کو کھانا، آپ کو ویزا، آپ کو ٹکٹ، سب کچھ وہی آپ کو دیں گے۔ آپ کا 1 روپے کا ایکسپینس نہیں آئے گا اس کے۔ آپ کا نہ تو وہاں کوئی باس ہوگا، نہ تو آپ سے کام کا کوئی حساب لیا جائے گا۔ آپ کو صرف اور صرف وہاں پر ایک جگہ پر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا۔ آپ کا کام ہے، وہاں پر ایک ایسی لائٹ ہے جس کو آپ نے آف نہیں ہونے دینا، تو آپ کو 32 کروڑ ماہانہ ملے گا۔ لیکن 10 دن پہلے یہاں پر ایک آذربائیجان سے ایک لڑکی کا انتخاب ہوا تھا۔ وہ لڑکی جیسے ہی اس آئس لینڈ کی سرزمین پر پہنچی تو اس کو اس چٹان پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پر جیسے ہی اس نے ڈیوٹی شروع کی تو 5 دن کے بعد اس کے ساتھ آئس لینڈ کی گورنمنٹ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ ہی نہیں ہوا۔ مسلسل 12-13 گھنٹے گزر گئے، رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ نے ایمرجنسی کے ذریعے اس چٹان کے اوپر ہیلی کاپٹر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی جو تھی وہ انتقال فرما چکی تھی، لیکن اس کی باڈی کے اندر نہ اس کے اوپر کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا تھا، اس کی ایسے ہی موت واقع ہو چکی۔ آئس لینڈ کے اندر ایک ایسی جاب ہے جو کہ آپ وہاں پر 32 کروڑ پہ ماہانہ ارن کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ کیا یہ پوسیبل ہے؟ بہت سارے لوگوں کے اتنے کویسچنز آ رہے تھے کہ یار آپ کائنڈلی اس کے اباؤٹ بتائیں۔ تو بالکل آپ لوگ 32 کروڑ پہ ماہانہ ارن کر سکتے ہو، یہ بالکل سچ بات ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ فراڈ نہیں ہے۔ اس میں آپ کا ویزا، ٹکٹ، آپ کی رہائش، آپ کا کھانا پینا، سارا کچھ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ نہ کوئی آپ پہ آرڈر چلائے گا، جب چاہے سو جائیں، جب چاہے جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نوکری کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں۔ ہاؤس لائٹ، یہ جو میری سکرین کے اوپر آ رہا ہے، یہ سمندر میں 32 کلومیٹر کی دوری پر یہ ایک ہاؤس لائٹ موجود ہے۔ اس کے اندر آپ نے ڈیوٹی کرنی ہوگی، آپ کو منتھلی 32 کروڑ پہ دیے جائیں۔ جیسے کوئی بندہ 3 مہینے یہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ ہاتھ باندھے، میں نے یہ ڈیوٹی نہیں کرنی، میں نے یہ نوکری نہیں کرنی۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ کام آپ کا یہی ہے کہ آپ نے لائٹ کو آن رکھنا ہے، لائٹ کو آف نہیں ہونے دینا، اور جو مرضی کریں لائٹ آف نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ، جب آپ کو اس جگہ کے اوپر لے کر جاتے ہیں، آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پر لے کے جاتے ہیں، آپ کو ایک ایگریمنٹ کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک آپ لوگ یہاں پہ جاب کریں گے۔ 3 مہینے کے بعد آپ چھوڑ جائیں وہ کوئی مسئلے کی بات۔ 3 مہینے کی آپ کو وہاں پر خوراک، آپ کو وہاں پر پانی، آپ کو سارا کچھ، ہر سہولیات وہاں پر آپ کو مہیا کی جاتی۔ 3 مہینے میں آپ لوگ 96 کروڑ روپے ارن کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ جو بھی بندہ وہاں پر جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے یہاں پر ڈیوٹی کرنی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں پہ انٹرنیٹ ہوتا ہے، نہ تو وہاں پر آپ کا موبائل چلتا ہے، نہ آپ کسی سے کال پہ بات کر سکتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ایک جگہ کے اوپر ایک کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں پر انسان انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات بھی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہاں پر سمندر کی لہریں نہیں چھوڑتی، خوفناک آوازیں آتی ہیں رات کو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ لہریں کبھی کبھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ کمرے تک اس کا پانی آ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہاں پر کوئی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آئس لینڈ کی گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی بندہ بھی آئس لینڈ کا سٹیزن یہاں پر جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم آؤٹ آف کنٹری سے لوگوں کو ہائر کرتے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی بندہ ڈیوٹی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، اور وہ مسلسل 3 مہینے وہاں پر ڈیوٹی کرے گا۔ اب بہت سارے لوگ کا ماننا ہے یہاں پر اسیب زیادہ چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں یا دن کو سوتے ہیں تو خوفناک چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کچھ خوفناک ایسی آوازیں یہاں پہ آتی ہیں، تو اس بنیاد پہ ہم یہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ سمندر کے بیچ ایک ایسی چٹان ہے، اس کے اوپر ایک ایسا ایک گھر سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک لائٹ لگی ہے، وہ لائٹ کو آف نہیں ہونے دینا، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں پر۔ باقی جو مرضی کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر لائٹ وہاں پر آف ہوگی تو 15 منٹ کے اندر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو 32 کروڑ میں سے آپ کو 5 کروڑ روپے جو ہے وہ مائنس کر کے سیلری دی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی تاریخی چٹان سی ہے، یہ تاریخی لائٹ ہاؤس ہے، یہ بہت پرانا ہے، یہ بہت زیادہ پرانا ہے، یہ چلتا آ رہا ہے اس ٹائم سے۔ ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ہے، وہاں پر 472 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، نہ وہ زخمی تھے، نہ انہیں کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچایا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا، لیکن وہ ایسے ہی ثابت ان کو موت کے منہ اترتے دیکھا ہے۔ صرف اور صرف اس کے اندر 3 لوگ سکسیس ہوئے اور تینوں کا تعلق بنگلہ دیش سے۔ وہ کیسے کامیاب ہو گئے، کیوں کامیاب ہو گئے،
جو بنگالی وہاں پر 3 مہینے گزارتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ساڈے پیو دی بھی توبہ اسی نہیں کرنا. ایک ثاقب اویسی نام کا بندہ ہے جس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, بنگلہ دیش سے اس کا تعلق ہے, 3 مہینے گزار چکا ہے. اب اس کو آپ 100 کروڑ کی بھی آفر کرو نا وہ بندہ نہیں کرے گا. اس کی ایک ریزن ہے, وہ کہتا ہے میں تیار ہی نہیں ہوں, میں نے کرنی نہیں. اس سے ایک صحافی نے نا کویسچن کیا, وہ کہتا آپ نے 3 مہینے گزارے, آپ نے وہاں پر کیا دیکھا, کس چیزوں کا سامنا ہوا آپ کا وہاں پر, پوری ڈیٹیل سے بتائیں. تو ثاقب نے بتایا کہ میں جب پہلی بار وہاں پر پہنچا آئس لینڈ کے اندر, جب میں وہاں پر گیا تو پہلی بار میرے سے ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا آپ نے مکمل یہاں پر 3 مہینے گزارنے, اور اس کے باوجود یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے, نہ تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے نہ ان کا عملہ. وہاں پر یہ بھی لکھا تھا نہ تو انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن ہے, کوئی سروسز اویل نہیں ہے وہاں پر. پھر انہوں نے ایک چیز بولی کہ 3 مہینے کے بعد ہیلی کاپٹر آئے گا, آپ کو لے کے جائے گا, اس میں آپ سے پوچھا جائے گا اگر 3 مہینے آپ نے اور جاب کرنی ہے تو آپ ایگریمنٹ سائن کریں, ادروائز آ جائیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں گیا تو میں نے دیکھا بڑا خوبصورت نظارہ اوپر سے سمندر کا, تو بڑا پیارا ماحول, ٹھنڈی ہوائیں. تو وہ کہتا 3 مہینے کا سٹاک میرے پاس راشن پڑا ہوا تھا. تو کہتا کچھ ایسی فیسیلیٹیز بھی تھی کہ میں مچھلی کو بھی پکڑ لیتا تھا وہاں سے, میں وہ بھی کھاتا تھا, انجوائے کرتا تھا. لیکن وہ کہتا کہ جی 2-3 دن تو ٹھیک رہا, اس کے بعد بہت خوفناک چیز میرے ساتھ ہوئی. وہ کہتا رات کو جب میں سوتا تھا تو ایسی چیز کہتا کہ میرے کمرے کے اندر نمودار ہوتی تھی کہ وہ بالکل ہی دیکھنے کے لائق ہی نہیں تھی, اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اتنی خوفناک چیز آ جاتی تھی کہ بالکل ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. ایک چٹان کے اوپر اتنی اونچائی پہ یا نہ تو بندہ بھاگ سکتا ہے, نیچے بھی موت ہے اوپر بھی موت ہے, ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, تو یہاں پر کیا کرے بندہ. وہ کہتا ہے کہ سٹک ہو جاتا تھا بندہ ایسے, بس پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا کرے. اس نے بولا کہ 3 مہینے جس تکلیف میں, جس مصیبت اور جس پریشانی میں میں نے گزارے شاید ہی کوئی گزار سکتا, کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے 8 بار میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں. وہ کہتا ہے کچھ ایسی چیز تھی جو ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور مطلب کہ وہ کہتی تھی کہ ڈراتی تھی, دمکاتی تھی کہ میں آپ کو کھا جاؤں گی, میں ایسے کر دوں ایسے کر دوں گی. وہ کہتا ہے کہ جی بھائی میرے پیو کی توبہ. آخری بات جو اس نے بولی ہے وہ کہتا ہے کہ نہ میرے پاس موبائل تھا, نہ کوئی میوزک, نہ کوئی انٹرنیٹ, کوئی چیز نہیں, کوئی سروسز نہیں, لیکن کہتا ہے میں قرآن پاک پڑھتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا, تو جس وجہ سے میں بچ گیا. اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو کیا آپ ریڈی ہیں پاکستانیوں؟ تو اب انہوں نے ایک سری لنکا سے ایک بندہ یہاں پر منتخب کر دیا ہے. سننے میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اب آئس لینڈ پہنچ چکا ہے, اب 2 دن کے بعد اس کی جو باقاعدہ ڈیوٹی کا آغاز بھی ہو جائے گا. یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس آئس لینڈ میں, اس چٹان, اس لائٹ ہاؤس کے اندر آج تک کوئی پاکستانی نے ڈیوٹی نہیں کی. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور سلیکٹ ہوگا. اس کی ایک ریزن ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کے اندر 151 ممالک میں سے کوئی بھی بندہ آج تک کامیابی نہیں ہو سکا, صرف 2 بنگالیوں کے. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کے لیے جو فارم فل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً 18,000 سے زائد پاکستانیوں نے اس کا فارم فل کر دیا ہے اور اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہے. تو یہاں پر اب یہ سری لنکا والا اگر تو کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ کامیاب ہوا تو اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور جائے گا, سلیکٹ کیا جائے گا. تے اینا مینوں پتا اپنے پاکستانی بھراواں دا, انہاں نے اوتھے جا کے انہاں نے چلا کٹ کے انہاں نے انہاں دے سارے جن جون بھی قبضے چ کر لینے, تے انہاں نے اوتھے دی لائٹ بھی نہیں بجھن دینی, تے انہاں نے 3 مہینے دا 96 کروڑ روپیہ جڑا ہیگا وہ بھی انہاں نے لے ہونا. یہ حقیقت گل ہے, تے پاکستان ہی اتنے کر سکتا, اور کوئی نہیں کر سکتا, اتنا مینوں پتا. باقی دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پاکستانی اس کے اندر سروائیو کر پائے گا, کیونکہ جتنا خوفناک منظر ہے, جتنی خوفناک, جتنی ٹف یہ ڈیوٹی ہے, تو اس میں مینوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کر جائے گا. پاکستانیاں واسطے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, کہندے موت دے منہ دا ہاتھ انہاں دے رہندے پہلے. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ میرے ملک کا جذبہ حوصلہ ایسے ہی بلند رکھے. ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. تو باقی انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آف.